لاکھ شکر ہے جس نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں اپنے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پروردگار عالم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین کامل و اکمل و مکمل عطا فرمایا۔ جو کتاب عطا فرمائی قرآن، وہ مکمل، آخری اور محفوظ کتاب عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں دین بڑا صاف ستھرا اور آسان عطا فرمایا۔ دین ایسا عطا فرمایا جس میں الجھاؤ نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، سیدھا سادہ اور آسان دین پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس دین حق کو پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دین کو حضور کے صحابہ کرام لے کے آگے چلے اور انہوں نے اپنے سے آگے آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچایا۔ دین جس شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، یا جو دین حضور لے کے آئے تھے، آگے بعد والے لوگوں تک وہ ویسے ہی پہنچا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی، اس بات کا فیصلہ ان لوگوں پر ہے جن کے ذریعے دین آگے منتقل ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں ان لوگوں پر شک ہو جائے جن کے ذریعے سے دین آگے پہنچا ہے، تو پھر اس بات میں بھی شک ہو جائے گا کہ دین اصل حالت میں نہیں پہنچا ہے، کیونکہ دین حضور سے لے کر آگے پہنچانے والے ہیں سرکار دو عالم کے صحابہ ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کوئی بغض پیدا ہو جاتا ہے، عناد پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ صحابہ کی ذاتوں میں شک کرتا ہے، یا وہ صحابہ کو سچے نہیں مانتا، تو پھر وہ یہ شک کرے گا کہ جو دین محمد عربی لے کے آئے تھے وہ ہم تک صحیح حالت میں نہیں پہنچا، کیونکہ اسے تو پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ جب آپ کو صحابہ ہی کے سچے ہونے پہ شک ہو گیا تو پھر دین کیسے سچا آ گیا؟ دین حضور جیسا لے کے آئے تھے وہی آگے اصل شکل میں ہم تک پہنچا ہے، یہ تبھی مانا جائے گا جب ہم حضور کے صحابہ کو سچا اور عدل کرنے والا تسلیم کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ انہوں نے دین کو اسی طرح آگے پہنچایا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی خیانت نہیں چھوڑی۔ یہ پہلا مرحلہ۔ جس کو حضور کے صحابہ کے ساتھ کسی قسم کی رنجش ہے، وہ دین مصطفیٰ کے بارے میں اپنا دماغ صاف نہیں رکھ سکتے۔ حضور کے صحابہ کے بعد آگے نمبر آتا ہے تابعین کا، وہ لوگ جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کے صحابہ کی زیارتیں کی ہیں، انہوں نے جنہوں نے حضور کے صحابہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں اور حضور کے صحابہ سے علم سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، یہ تابعین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شاگردیوں میں بیٹھنے والے، جنہوں نے شاگردی کی اور صحابہ سے دین سیکھا، یہ تابعین ہیں۔ اب اگر آپ یک قلم سارے تابعین کو جھوٹا قرار دے دیں تو دین آپ کا یہاں پر بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ سے دین کو آگے پہنچانے والے یہ لوگ، تو دین آگے صحیح حالت میں پہنچا ہے، یہ ماننے کے لیے آپ کو ہر دور میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ماننا پڑے گا جو بالکل سچا تھا اور محمد عربی کے دین کو خالص حالت میں آگے پہنچا رہا تھا۔ کہیں پر یہ چین ٹوٹی، کہیں پر بھی آپ نے سوچا کہ اس زمانے کے سارے مسلمان غلط ہو چکے تھے،
جھوٹے تھے، مکار تھے یا ایسے تھے، کہیں پر بھی 14 صدیوں میں کسی ایک زمانے کے مسلمان کلی طور پر آپ نے ختم کر دیے، یہ کہہ کر کہ وہ دیندار نہیں تھے سارے. تو پھر اس سے آگے جو دین پہنچا ہے وہ اصلی حالت کا دین نہیں ہو سکتا، وہ تو ان کی ملاوٹوں والا دین ہوگا. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کے ماننے والے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں رہے ہیں جو محمد عربی کے دین کے پہرے دار تھے اور اس کو اسی شکل میں آگے پہنچاتے رہے جیسے سرکار نے دیا تھا. یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جن لوگوں نے دین کو حاصل کیا، حضور کے صحابہ سے جن لوگوں نے دین کو آگے حاصل کیا، ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن جن لوگوں نے حضور کے صحابہ سے لے کے دین کو ایک وسیع پیمانے پہ آگے لوگوں میں پہنچایا، پھیلایا، سمجھایا، بتایا، ان میں سب سے بڑا نام آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے جتنے لوگوں نے دین سیکھا ہے اور پھر اس دین کو آگے تو پہنچایا ہوگا، لیکن کچھ نے پہنچایا ہوگا 2 بندوں تک، کچھ نے پہنچایا ہوگا 4 بندوں تک، کچھ نے اسی طرح جتنوں کے ساتھ کسی کا، لیکن جس نے سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر دین کو پھیلایا اور پھر اس طرح پھیلایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی، اللہ کی جو مرضی تھی، جو اصل دین تھا، جو اللہ کا نظام تھا، اسے اسی شکل میں آگے پہنچایا جو محمد عربی کے صحابہ نے ان کو بتائی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمیں آج ایک گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کرنے کی ایک وجہ ہے جو اخیر میں جا کے عرض کروں گا کہ مجھے کیوں ان کے بارے میں گفتگو کرنی پڑی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں. تھوڑا سا آپ نے ذہن کو دوڑانا ہے، آگے آسان ہو جائے گا کام. حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، اور ابھی 1 صدی پوری نہیں ہوئی، 11 سے 80 تک فاصلہ، یہ 80 تک کا فاصلہ پورا 100 سال نہیں بنتا اور پیدا ہو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. یہ زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے. اس وقت جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تقریباً 70 صحابہ حضور کے زندہ تھے. ان 70 میں سے تقریباً 23 صحابہ وہ تھے جن کی سرکار امام ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ 23 صحابہ سے ملاقات کی، زیارت کی، ان سے فیض حاصل کیا. اور تقریباً 8 صحابی ایسے ہیں جن سے روایتیں لے کر اور بتا کر کے میں نے یہ روایت اس صحابی سے سنی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آگے لوگوں تک پہنچائے. یہ شخصیت جس نے حضور کے صحابہ سے مل کر ان کی زیارتیں بھی کی، ان سے دین حاصل بھی کیا، سمجھا بھی اور اسے آگے پہنچایا، یہ ہے جسے امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. امام مالک اسی زمانے میں تھے جس میں امام ابو حنیفہ تھے، مگر امام مالک جب امام ابو حنیفہ سے ملتے ہیں دونوں کمال کے بزرگ. امام مالک مدینے میں رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کوفے میں رہتے ہیں، دونوں کمال کے بزرگ ہیں، دونوں کا کوئی ثانی زمانے میں نہیں. لیکن جب ملاقات ہوتی ہے امام مالک کی اور ابو حنیفہ کی، آپس میں تھوڑے سے مسائل پر بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، دلائل ایک دوسرے کو بتائے جاتے ہیں، ملاقات ختم ہوتی ہے. امام شافعی جو امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، بعد میں کسی وقت میں وہ امام مالک سے پوچھتے ہیں، جناب آپ کی ملاقات ابو حنیفہ سے ہوئی تھی، بتائیے وہ کیسے تھے، ان کا علم کا معیار کیسا تھا؟ امام مالک نے جو جواب دیا ہے ہلا کے رکھ دیا.
امام شافعی جیسی شخصیت کو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلھا ذھبا لقام بحجتہ، وہ ایسا بندہ تھا اگر لکڑی کے ستون کو کہے کہ یہ سونے کا ہے، اپنی دلیلوں کے زور پہ اسے سونے کا ثابت کر دکھائے گا۔ کوئی اس کی دلیل کا رد نہیں کر سکے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور ایسے دلائل دے گا کہ لکڑی کا ستون ہم جسے دیکھ رہے ہیں ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ سونے کا ہے۔ اس معیار پہ کھڑا ہے ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک کے ساتھ ان کا یہ معاملہ۔ اب امام شافعی تو شاگرد بنے امام مالک کے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے ملاقات نہیں کی۔ امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد، لیکن امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے شاگرد تھے اور وہ تھے امام محمد، وہ بھی عظیم درجے کے حدیث کے ماہر امام محمد، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب وہ جو امام محمد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام شافعی کے والد فوت ہو گئے ہوئے تھے، امام شافعی کی والدہ کی شادی ہوئی امام محمد کے ساتھ، اور اب یہی امام شافعی امام محمد کے بھی شاگرد بن گئے۔ ایک طرف یہ امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور دوسری طرف یہ امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، گویا امام شافعی کے دادا استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام شافعی وہ بزرگ ہیں، بعد کے زمانے میں جتنی دنیا آئی ہے انہوں نے حدیث کے میدان کا سب سے بڑا عالم اکثری